أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج 22 پارے ہو گئے. 22ویں پارے میں سورہ احزاب آدھے سے زیادہ ہے اور سورہ سبا سورہ فاطر مکمل ہے اور سورہ یاسین شروع ہو جاتی. سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے شروع میں تو غزوہ احزاب کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد بہت سارے متعدد احکامات جس کا تعلق معاشرت سے ہے، انسان کی معاشرتی زندگی سے جن احکامات کا تعلق ہے وہ سورہ احزاب میں اللہ نے نازل فرمائے. اب جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ خرچ میں تنگی کا عذر کر کے خرچ میں اضافے کا مطالبہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو باتیں اور ہوئیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کچھ خفا ہوئے، ناراض ہوئے. تو ایک مہینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی، اور صحابہ میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. پھر بڑے صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کی. قصہ مختصر کہ آپ علیہ السلام نے کسی کو طلاق نہیں دی تھی. یہ ہوتا ہے ایلا کرنا. ایلا کا مطلب ہے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھانا. اگر ایک شخص قسم اٹھائے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس میں کوئی مدت طے نہ کرے کہ 1 مہینے نہیں جاؤں گا یا 2 مہینے یا 6 مہینے، ایسی کوئی مدت نہ طے کرے، اور یہ بیوی سے الگ رہے، الگ رہتے ہوئے 4 مہینے گزر جائیں تو بیوی کو 1 طلاق پڑ جاتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا اور 1 مہینے سے جو ہے وہ طلاق نہیں پڑتی. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس میں کوئی اس نے ٹائم پیریڈ نہیں دیا کہ کتنا عرصہ، اور پھر وہ اس بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور قسم کا کفارہ دے دے، اور اگر اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو چھوڑ دے اس کے حال پہ. 4 مہینے ہوتے ہی اس کو 1 طلاق پڑ جائے گی. اور اگر یہ درمیان میں اپنے اس عہد کی، اس قسم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایلا ختم ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایلا چلتا رہے گا، نہیں، وہ ختم ہو جائے گا. جس دن یہ خلاف ورزی کرے گا اسی دن ایلا ختم ہو جائے گا اور قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا. اسی صورت میں اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پردے کا حکم نازل ہوا. ہمارے زمانے کے کچھ ناسمجھ لوگ یا عاقبت نااندیش لوگ یوں کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ چہرے کا ہی تو پردہ ہے. چہرے کا پردہ اگر نہیں ہے تو پھر پردے کا مفہوم کیا بچتا ہے؟ پھر پردہ کہاں بچتا ہے؟ جب چہرہ کھلا ہوا ہو تو پھر پردہ کہاں بچتا ہے؟ تمام محاسن، تمام خوبیوں کا اظہار کی جگہ چہرہ ہے، اور چہرے کی ہی وجہ سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. آپ کے شناختی کارڈ میں تصویر آپ کے چہرے کی لگائی جاتی ہے، ہاتھ کی یا پیر کی یا کندھے کی یا گدی کی یا پیٹھ کی، کسی بھی عضو کی تصویر نہیں لگتی کس کی؟ چہرے کی، کیونکہ چہرہ انسان کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے تو چہرے کی تصویر لگتی ہے. تو چہرے کا پردہ ہے، اور اس کے لیے ہم سے اور آپ سے اور پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی بیویوں کو چہرے کا پردہ کرایا، اور ازواج مطہرات اور صحابیات نے چہرے کا پردہ کیا. اور انبیاء کے بعد اس کائنات کے بہترین انسان صحابہ کرام ہیں. ان بہترین انسانوں سے اس وقت کی بہترین خواتین نے پردہ کیا.
تو ہم اس دور میں اپنی زبانوں سے کہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، فلاں پردہ نہیں، فلاں پردہ نہیں، تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی پکڑ ہوگی. اور اس کے لیے جو ہے وہ کئی دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں سامنے کہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو نوعمر تھی، بعض اوقات چہرہ کھلا ہوا بھی باہر نکل جاتی تھی، یہاں تک کہ جب پردے کا حکم آ گیا اور پردہ کر لیا اور اس کے بعد پھر تہمت کا واقعہ پیش آیا. پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد تہمت کا واقعہ پیش آیا اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے آخر میں رہتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی گٹری سی پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھے کوئی سامان ہے، تھوڑا اور قریب آئے تو پتہ چلا کوئی انسان ہے، اور پھر اور قریب آئے تو دیکھا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہے اور جسم کے اوپر چادر اچھی طرح سے لپیٹی ہوئی ہے، چہرے پہ بھی چادر ڈالی ہوئی تھی لیکن ہوا سے وہ چادر ہٹ گئی اور حضرت عائشہ کو وہ پہچان گئے. اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ان کو نہیں دیکھا. تو سب سے بہترین خواتین نے جو ہے وہ چہرے کا پردہ کیا اور چہرے کا پردے کا حکم اس کے اندر ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص احکامات اس کے اندر ہیں. جیسے عام مردوں کے لیے 1 سے لے کر 4 تک نکاح کی اجازت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت اللہ پاک نے دی کچھ خاص حکمتوں کی وجہ سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سے کم قول کے مطابق 11 نکاح ہوئے، جن میں سے ایک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہتے ہوئے فوت ہو گئی. ایک زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہتے ہوئے فوت ہو گئی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو 9 ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اسی صورت احزاب میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں اور پیغمبر اعلیٰ انسانی صفات کے حامل ہوتے ہیں اور اس اعلیٰ انسانی صفت میں ایک صفت حیا اور شرم کی ہے. بنی اسرائیل بے حیا تھے، ایک دوسرے کے سامنے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے نہر پہ ندی پہ غسل کرنے لگتے تھے، برہنہ ہو جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام باحیا انسان تھے. موسیٰ علیہ السلام پردے کی جگہ جاتے تھے اور پردے کی جگہ پہ استنجا پیشاب کرتے تھے اور اتنی دور چلے جاتے تھے غسل کرنے کے لیے جہاں پہ عام لوگ نہیں جاتے. تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ لگتا ہے کہ موسیٰ کے جسم میں کوئی جسمانی نقص ہے، کوئی جسمانی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے اپنے جسم کو نہیں کھولنا چاہتا، کوئی جسمانی نقص. تو اللہ رب العزت نے اس عیب کو، اس الزام کو رفع کرایا اور موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر کے اوپر رکھے ہوئے تھے. اللہ کے حکم سے وہ پتھر چل پڑا اور کپڑے لے کے آگے آگے بھاگتا رہا. موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنا عصا لے کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ اتنی دور آ گئے کہ دور سے بنی اسرائیل نے یہ دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی جسمانی نقص نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام صحیح سالم تندرست صحت مند. اور پھر اللہ رب العزت پھر وہ پتھر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنے عصا سے ضربیں لگائیں اور پھر بڑے جلال میں تھے، پھر کپڑے اس سے لیے اور پھر ایک سائیڈ میں ہو کے پہنے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، موسیٰ کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الٹی سیدھی کہی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے انہیں ان سارے الزامات سے بری کر دیا. وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ کے ہاں بڑا مقام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، سنی سنائی بات پر نہ یقین کرو نہ اس کو آگے پھیلاؤ.
سنی سنائی بات پر، افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے لوگ؟ صحابہ کرام تھے۔ اتنی عزت کرنے والے، اتنی قدر کرنے والی جماعت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ تو اس طبقے سے تو یہ امید ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی۔ تو اس طبقے سے تو کوئی امید ہی نہیں، اس طبقے سے یہ ممکن ہی نہیں کہ صحابہ کرام کا طبقہ یا ان میں سے کوئی فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی نامناسب لفظ کہے، یہ تو ممکن نہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ یہ اللہ نے آیت بعد والوں کے لیے نازل کی کہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عیب نہ نکالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ علماء سے پوچھیں، ان سے معلوم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کی تحقیق علماء سے کریں، اہل علم سے کریں، تاکہ اگر کفار و مشرکین کے وسوسہ پھیلانے کی وجہ سے دلوں میں اگر تردد اور شکوک آ گئے تو وہ تردد اور شکوک دور ہو جائے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء بکثرت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علماء بکثرت ہوں گے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو تم لوگ کہیں ایسا نہ کرنا کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، اور علماء پر الزام تراشی نہیں کرنا۔ کسی کو اگر کسی غلط فعل میں مبتلا دیکھا، کسی عالم کو کسی غلط کام میں مبتلا دیکھا، تو اس کے غلط کام کرنے کی وجہ سے اس کا علم غلط نہیں ہو گیا، اس کا علم اپنی جگہ صحیح ہے، اس کا عمل غلط ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ڈاکٹر کو شوگر ہو گئی ہے اور ڈاکٹر خود میٹھا استعمال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کی ڈگری ختم ہو گئی، اس ڈاکٹر کی ڈگری باطل ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ نہیں، ڈاکٹر کی بد پرہیزی سے اس کا علم ختم نہیں ہوا۔ تو اسی طرح کسی عالم کی بد عملی سے اس کا علم ختم نہیں ہوا۔ عمل غلط ہو سکتا ہے، علم تو قرآن و حدیث ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ علماء کا علم تو قرآن و حدیث ہے، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل غلط ہو سکتا ہے، سوچ غلط ہو سکتی، سمجھنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے آپ کے۔ اور پھر بہت سارے لوگ علماء سے اس لیے بدظن ہوتے ہیں کہ علماء سے وہ جب کسی بارے میں بحث کرتے ہیں تو ان کو اپنے مطلب کا جواب نہیں ملتا۔ ہم اپنے مطلب کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، اپنے مطلب کا جواب نہیں ملتا۔ جب اپنے مطلب کا جواب نہیں ملتا، بولتے یار اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، ہم نے تو فلاں مولوی صاحب سے یوٹیوب پہ یہ سنا۔ تو اس لیے جو ہے وہ علماء پہ تنقید نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کہا سنا قبول فرما، کمی کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سارے عالم میں لے کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔